سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالقار حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج سے آپ حضرات زکوٰۃ کے فضائل اور اس کے بعد اس کے انشاءاللہ عزیز اس کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ حضرات محترم، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اگر کسی شخص نے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ بھی اہم رکن ہے، اس کے بے شمار فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ، نماز کا تذکرہ اور زکوٰۃ کا تذکرہ ایک ساتھ فرمایا ہے۔ نماز کا حکم اللہ نے 750 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، تقریباً کم و بیش، لیکن نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے ایک ساتھ بیان فرمایا ہے، تقریباً 32 مقامات پر ایک ساتھ ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز کا اور زکوٰۃ کا تذکرہ ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ نے ان لوگوں کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک تعریف تو وہ ہیں جو بندے کرتے ہیں، بندے کی تعریف کرتے ہیں، مگر ایک تعریف وہ ہے جو بندے کی تعریف رب کر رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مال ہمارا ذاتی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہم دے بھی کہاں رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ جب اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور پھر ان کی علامت جو ہے کامیاب ترین لوگوں میں بیان فرمائی ہے۔ وہ لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں، والذین هم لزکاتہم فاعلون، جو اپنی زکاتوں کو ادا کرتے ہیں وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ بولیے کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے اور انہیں پاکیزہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرتے ہیں لے کر اور ہمیں پاک کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے بندے کے مال کو کیا کر دیتی ہے؟ بولیے پاک کر دیتی ہے، مال ستھرا ہو جاتا ہے اور مال میں کمی نہیں آتی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال میں کمی آ جائے گی، مال کم ہو جائے گا۔ بظاہر مال کم ہوتا ہے، بظاہر مال کم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر درخت کو کاٹ دیا جائے، اس کی ٹہنیاں وغیرہ کاٹ دی جائے، آپ نے دیکھا ہوگا، باقاعدہ زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا، تو اس کی کتنا کم ہو جاتا ہے وہ، بالکل۔ لیکن جب پھلتا ہے تو کتنا پھلتا ہے؟ پھر وہ پہلے سے زیادہ ہرا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی جب انسان مال نکالتا ہے تو تکلیف اس کو ہوتی ہے، کیونکہ مال کی بڑی محبت ہے، مال کی انسان کے دل میں بڑی محبت ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنا مال خرچ کرنا۔ تو ایک ہی وجہ یہ ہے کہ انسان تو کنجوس نہ بن، سخی بن۔ اشارہ اس طرف ہو رہا ہے، مال کی محبت نہ رکھ، اللہ سے محبت رکھ جس نے تجھے مال دیا ہے۔ اور جب تو یہ مال خرچ کرے گا نا، جانتے ہو تیرا رب تجھے پیار بھی کرے گا، ساتھ ساتھ تجھے تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ وہ تسلی کیا ہے؟ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ ان سے فرما رہا ہے تم میری راہ میں مال خرچ کرو گے نا تو گھبرانا نہیں۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم مال کو خرچ کر کے گھبرانا نہیں، کیونکہ میں رب ہو کے تمہیں اور عطا کروں گا، میں رب ہو کے تمہیں اور دوں گا۔
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بے شک بہترین رزق دینے والا ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو لہذا زکوٰۃ جو ہے ہم پر کیا ہے بولیے؟ فرض ہے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ صدیق اکبر کا جب ظاہری زمانہ ہوا خلافت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر چکے تھے، تو آپ نے فرمایا میں ان سے جہاد کروں گا۔ فاروق اعظم نے کہا ابو بکر تم کیوں جہاد کریں گے؟ یہ تو مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جہاد کروں گا، ان سے لڑوں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں تفریق کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کی نگاہ بہت دور تک دیکھ رہی تھی، اور وہ کچھ دیکھ رہی تھی جو فاروق اعظم کی نگاہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو رسول اللہ کا فرمان سنا ہے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ اس نے اپنا مال بھی بچا لی، اپنی جان بھی بچا لی۔ اسلام تو تحفظ فراہم کرتا ہے، اور آپ ان سے لڑو گے؟ فرمایا ہاں خدا کی قسم میں ان سے لڑوں گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں زکوٰۃ کے اندر ایک رسی بھی دیا کرتے تھے، یا ایک چھوٹا بکری کا بچہ بھی دیتے تھے، اگر وہ نہیں دیں گے میں ان سے لڑوں گا۔ جو نماز میں زکوٰۃ میں فرض کریں گے، یعنی کہ نماز کو تو مانیں گے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کریں گے، تو میں ان سے لڑوں گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اللہ نے صدیق اکبر کے سینے کو کھول دیا تھا، اور وہ حق پر تھے۔ تو اس کا انکار کرنے والا کیا ہے بولیے؟ کافر ہے، اور اس میں سستی کرنے والا جو ہے وہ گناہگار ہے۔ اس کے مثال انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ دنوں میں بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو